على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان فإنه عدو للإنسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، روزے اللہ تعالی نے تم پر فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزوں کو فرض کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، لیکن اصل روزے کا مقصد کیا ہے اور روزے کا فائدہ کس کو ہوگا وہ نہیں جانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشهوته۔ جو شخص جھوٹی بات کرنا اور ایسے دوسرے امور جن سے شریعت نے منع کیا ہے وہ کام نہیں چھوڑتا، فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَن يَدَعَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ۔ اللہ تعالیٰ کو اس شخص کے بھوکے رہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ روزے کا اصل مقصد یہ تھا کہ اس مہینے کے اندر انسان اپنی زبان سے، اپنے دل سے اور اپنی آنکھوں سے کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو کے اس پر توبہ کرے اور آئندہ ان سے توبہ کر لے کہ آئندہ ان کو کرنا ہی نہیں ہے، چھوڑ دے۔ مقصد یہ تھا، لیس الصیام من الطعام والشراب انما الصیام ان یطع طعامه وشرابه وقول الزور۔ جو بندہ اپنے عمل سے جھوٹی گواہی اور اسی طرح لغویات باتوں سے پرہیز نہیں کرتا، اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہے۔ ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کا روزہ اس انسان کو فائدہ نہیں دے گا۔ فائدہ کسے ملے گا؟ جو شخص اس مہینے کے اندر روزے کی حالت میں اپنے عمل سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی زبان سے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان لعبد یوم القیامہ۔ قرآن بھی آ جائے گا، اور ایک حدیث میں بیان فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی زبان عطا فرمائیں گے اور روزے کو بھی زبان عطا فرمائیں گے۔ فَيَشْفَعَانِ لِعَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ دونوں قیامت کے دن اپنے بندے اور اپنے ان عمل پر ان کو کرنے والے کے لیے سفارش کریں گے۔ یقول القرآن، قرآن کیا کہے گا، مَنَعْتُهُ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کی نیند کو حرام کر دیا اس پر۔ فَيُشَفِّعْنِي، یا رب، میری رب، اے اللہ، میری
سفارش کو قبول کر۔ اور قرآن اور صیام کیا کہے گا، روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ منعته الطعام والشراب شهوة، میں نے اسے بھوکا کے رہنے کے لیے چھوڑ دیا، میں نے اس کی پیاس کو برداشت کیا، اس نے پیاس کو برداشت کیا میرے لیے۔ اے اللہ تو میری سفارش قبول کر۔ قال فیشفعان، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا حسد الا فی اثنتین، رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به باللیل والنہار، دو بندوں پر حسد کیا کرو، رشک کیا کرو، اور ان دو بندوں جیسا بننے کی کوشش کیا کرو۔ آتاہ اللہ القرآن، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت دی ہے، فَيَقُومُ بِهِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، پھر وہ قرآن کو صبح بھی پڑھتا ہے، رات کی تہجد بھی بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو، فَيُنْفِقُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وہ بندہ دن کو بھی صدقہ کرتا ہے، رات کو بھی صدقہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آدمیوں جیسا بنائے، اور قرآن کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور روزے کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح قرآن کا مقصد کیا ہے، انسان کو کیا کہتا ہے قرآن، اس کے بارے میں سمجھ بوجھ ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تحقیق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن اور صیام ان دونوں کی سفارش قبول کر کے ہمارا داخلہ جنت میں اللہ تعالیٰ بنائے، اور اللہ تعالیٰ قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صیام کو بھی سمجھ کر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن اصل مقصد کا نہیں پتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔